بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام افتخار احمد انصاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل کراچی کی آواز۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چلے۔ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ میں ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اب میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اور تمام چاہنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ مبارکباد پیش کرنے کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن رسم دنیا بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ جو عید ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اسی مسلمانوں کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ، ہمارے جسم کا ایک حصہ جو اس وقت فلسطین کے مسلمان ہیں، جس کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے بچے، فلسطین کی مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں، 20,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ فلسطینی جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی شدید حالات میں زخمی ہیں۔ ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے عید جو ہے سادگی سے منانے کی کوشش کی میں نے، اور یہی وجہ تھی کہ جو عید کے دو تین دن آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کر پایا، آپ لوگوں سے بات نہیں کر پایا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ کچھ ذاتی مصروفیات بھی تھی اور فلسطین کے مسلمانوں کا غم بھی تھا، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو ہم کس منہ سے مبارکباد پیش کریں۔ مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کروں، کیونکہ فلسطین کے مسلمان اس وقت جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی عزیزاً ہے۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں کا حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ نہ جانے ان کو کون سی طاقت اللہ نے بخشی ہے، کون سی ہمت اللہ نے بخشی ہے، جو اس اسرائیل جیسے جدید ٹیکنالوجی سے آشا ملک سے مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن ان کے حوصلے پست نہیں ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ہم جب اپنے بیٹیوں اور بچیوں کے لیے چوڑیاں خرید رہے تھے تو فلسطین کا کوئی باپ کوئی بھائی اپنی ملبے کے نیچے اپنی بہن کا ہاتھ تلاش کر رہا ہوگا۔ ایک طرف تو ہم اپنی ماؤں اور بیٹیوں کے لیے چوڑیاں خرید رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں پہنانے کے لیے، اور ایک طرف ہمارا ہی مسلمان بھائی اپنی بچی کا کٹا ہوا ہاتھ کسی ملبے کے نیچے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ ہم اپنے گھروں میں عید کی تیاریوں میں مصروف تھے اور طرح طرح کی ڈشوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور فلسطین کے مسلمان بچے، مائیں، بہنیں، بزرگ، بیٹیاں جو ہے بھوک اور افلاس میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمت سے نوازا ہے ان کو، جو اس حوصلہ افزائی اور ہمت سے ان کا اسرائیل جیسے ملک کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ عطا فرمائے، فلسطین کو غیب سے اللہ تعالیٰ مدد عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ کراچی کے اندر کل عید کے دوسرے روز بھی ایک نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ کراچی کا ایک نوجوان جس کا نام ترابہ زیدی تھا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ جناب والا، اسٹریٹ کرائم کرنے والے افرادوں نے شہید کر دیا۔ جو شخص اپنے گھر سے نکلا تھا، اے ٹی ایم سے پیسے نکال کر اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا، اس کو راستے میں اسٹریٹ کرائم کرنے والے افراد نے شہید کر دیا، ترابہ زیدی جس کا نام تھا۔ جناب والا، اس شہر میں ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ عید سے 2 روز قبل 28 رمضان المبارک کو ملیر چھاونی کے قریب میجر سعد کو شہید کر دیا گیا، ان کو زخمی کر دیا گیا۔ جب مزاحمت کی اسٹریٹ کرائم کرنے والے افراد سے، انہیں زخمی کر دیا، اور انہیں جب اسپتال پہنچایا گیا
تو وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے کہ حقیقی سے جا ملے اور شہید ہو گئے۔ جناب والا، ایک طرف ہمارے ملک میں جو یہ کی جوان ہیں وہ ہماری حفاظت کو رات دن بارڈروں پہ رہتے ہیں، موجود رہتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، اور ایک طرف انہی اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میڈیا اس کو چڑھا بڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ جناب والا، اگر میڈیا اس کو چڑھا بڑھا کر پیش کر رہا ہے تو یہ تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ 3.5 ماہ میں کراچی کے 60 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ جناب والا، یہ 60 لاشیں جو تحفے میں کراچی کو دی گئی ہیں، کیا یہ اس کو میڈیا چڑھا بڑھا کر پیش کر رہا ہے؟ جناب والا، یہ الفاظ موجودہ وزیر داخلہ صاحب کے ہیں کہ میڈیا اس کو چڑھا بڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ شہر ہے، چلتا ہے، کاروبار چلتا ہے، ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے جناب والا، آرڈر آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ نہیں سکتے، اپنی ذمہ داریوں سے، اپنی ذمہ داریوں کا، اپنی غلطیوں کا بوجھ آپ میڈیا پہ نہیں ڈال سکتے جناب والا۔ یہ آپ کی کوتاہی ہے جو اس شہر کے اندر ہو رہا ہے، جو اس شہر کے نوجوانوں کو جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اسٹریٹ کرائم کے نام پہ مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے۔ تمام کراچی کے شہریوں کو اس کے اوپر آواز صدائے حق بلند کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے ضروری ہے۔ ظلم ہو رہا ہے یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، کراچی کے مقامی لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو بند ہونا چاہیے۔ کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں اسلحوں کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو بھی گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ اگر سندھ میں امن چاہیے تو کچوں کو ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا پڑے گا، کچے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا پڑے گا اور ان کو کیسے کردار تک پہنچانا پڑے گا۔ چند روز قبل مصطفیٰ کمال صاحب کا ایک بیان میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے کہا کہ 3 ماہ کے لیے کراچی کو فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ میں ان کے فیصلے، ان کی اس بات کی حمایت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ صرف کراچی کو نہیں، پورے سندھ کو فوج کے حوالے کیا جائے تاکہ کچے کے ڈاکوؤں کا بھی خاتمہ ہو۔ کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ ہوگا تو کراچی میں بھی امن پیدا ہوگا۔ سندھ کے کچے کے علاقوں میں امن قائم ہوگا تو اس سے پورے سندھ میں امن قائم ہوگا۔ یہ کچے کے ڈاکو جس طریقے سے بدماش بنے ہوئے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ ان کے پیج بند نہیں کیے جا سکتے؟ یہ جو فیس بک پر جو یہ سائٹیں چلا رہے ہیں، اس کو کیا بند نہیں کیے جا سکتے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی بات کو روکا جائے، ان کے کام کو روکا جائے اور ان کی پیج کو بند کیا جائے، ان کے جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے؟ آئی پی آئی ایڈریس سے ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو لگام دی جائے، کچے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کیا جائے، کچے میں ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے۔ فوج کے حوالے پورے سندھ کو کرنا چاہیے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کو فوج کے حوالے کر دینا چاہیے، اور فوج ہی ہے جو سندھ میں امن برپا کر سکتی ہے، فوج ہی ہے جو سندھ میں امن قائم کر سکتی ہے، فوج ہی ہے جو سندھ کو امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ یہ فوج ہی ہے جو سندھ میں امن قائم کر سکتی ہے۔ تو پورے سندھ کو فوج کے حوالے کرنا چاہیے۔ سب سے بہترین راستہ ہے یہ، سب سے اچھا راستہ ہے یہ کہ فوج کے کنٹرول میں سندھ کو دیا جائے تاکہ سندھ میں امن ہو، کراچی میں امن ہو، اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو، سندھ کے ڈاکوؤں کا خاتمہ ہو اور سندھ میں امن قائم ہو۔ کچے کے ڈاکو فیس بک پر اور دوسری ویب سائٹ کے اندر اپنی تصویریں اور اسلحے کے ساتھ اپنی تصویریں اپلوڈ کرتے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ آخر کیا
وجوہات ہے جو ہماری پولیس، ہماری رینجرس وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی؟ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ ان ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے میں اب تک کیوں ناکام ہیں؟ ایک سیاسی ٹولہ اگر کراچی میں اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کو ان کی شناخت سوشل میڈیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کی شناخت کی جاتی ہے اور ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ ایکشن کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ ایکشن اسی طرح کا ایکشن کراچی میں اسٹریٹ کرائم کرنے والے دہشت گرد عناصر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے جناب والا، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کچے کے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی فوری ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ کراچی میں امن قائم کیا جائے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ جو جرائم پیشہ افراد کراچی کے نوجوانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اس کو فوری طور پر کنٹرول کرنے کی اسد ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر داخلہ کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ کراچی کے اندر جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں اس کے روک تھام کے لیے احکامات کرے، اور ذمہ داری یہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب پر بھی ہے کہ وہ کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے، کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں اور اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کریں، تاکہ کراچی کے نوجوان محفوظ زندگی گزار سکے۔ آج ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم جیب میں موبائل بھی لے کے جا رہے ہیں اور پیسے بھی لے کے جا رہے ہیں، کہیں اللہ نہ کرے کسی راستے میں کوئی ہمیں لوٹ لے۔ تو اس ڈر اور خوف کی زندگی سے ہمیں باہر نکالا جائے، اس کے لیے احکامات کیے جائیں، اور جو گورنر سندھ کامران قصوری صاحب ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں اور تمام تر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد فراہم کریں، اور اسٹریٹ کرائم، چوری ڈکیٹی کی وارداتوں کے لیے احکامات کریں، جو بھی ہو سکے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ اسے پوری کریں، تاکہ کراچی سے اسٹریٹ کرائم اور ان چوروں ڈکیٹوں کا خاتمہ ہو سکے۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔